سورہ اعراف کی آیت نمبر 181 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِهِم مِّن جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ أَوَلَمْ يَنظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ وَأَنْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ صدق اللہ العظیم۔ اور ان لوگوں میں کہ جن کو ہم نے پیدا کیا ہے ایک جماعت ہے جو راہ بتلاتے ہیں سچی اور اسی کے مطابق انصاف کرتے ہیں، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہم ان کو آہستہ آہستہ پکڑیں گے ایسی جگہ سے جہاں سے ان کو خبر بھی نہ ہوگی، اور میں ان کو ڈھیل دوں گا، بے شک میرا داؤ پکا ہے۔ کیا انہوں نے دھیان نہیں کیا کہ ان کے رفیق کو کچھ بھی جنون نہیں، وہ تو ڈرانے والا ہے صاف۔ کیا انہوں نے نظر نہیں کی سلطنت میں آسمان اور زمین کی، اور جو کچھ پیدا کیا اللہ نے ہر چیز سے، اور اس میں کہ شاید قریب آ گیا ہو ان کا وعدہ، سو اس کے پیچھے کس بات پر ایمان لائیں گے؟ گزشتہ آیات میں اس بات کا تذکرہ ہوا تھا کہ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، مخلوقات میں سے بہت سے جن اور انسان، کیونکہ یہ دو مخلوقات ہی مکلف ہیں جنہوں کو اللہ تعالیٰ نے اتنا شعور دیا ہے، اتنی فہم دی ہے، عقل دی ہے کہ جس کی بنیاد پر ان کو اچھے برے کاموں کا ذمہ دار بنایا جا سکتا ہے کہ اچھے کام کرنے اور برے نہیں کرنے، یہ ذمہ داری ان کی لگائی گئی، انسان کی اور جن کی۔ ان میں سے بھی انسان زیادہ اشرف المخلوقات ہے، جن اس کے بعد دوسرے نمبر پر ہے۔ تو فرمایا کہ ان دونوں میں سے بہت سارے لوگ جائیں گے جہنم میں، کیونکہ شیطان نے بھی یہ کہا تھا لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا، کہ میں آدم کی اولاد کو بہکا دوں گا، بھٹکا دوں گا ان کو، سوائے تھوڑے سے لوگوں کے، وہ تھوڑے سے بچ جائیں گے، باقی تو سب براہ راست سے ہٹیں گے۔ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، فرمایا کہ میرے بہت تھوڑے بندے ہیں جو شکر کرنے والے ہیں۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْقِلُونَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ ہمیشہ ایسے رہتے ہیں، رہیں گے کہ جو علم نہیں رکھتے، عقل نہیں رکھتے، شعور نہیں رکھتے۔ تو تھوڑے سے بندے ہوں گے، ان میں سے کچھ بندوں کا پیچھے تذکرہ ہوا، وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ، کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے بھی کچھ ایسے لوگ تھے جو
حق بات کے ہر حال میں پیروکار تھے، بالکل سچے سچے خالص مسلمان تھے۔ اور یہاں جو ہے پھر عمومی تذکرہ فرمایا کہ جتنے بھی ہماری مخلوقات ہیں، ہم نے جتنے انسان بھی پیدا کیے آج تک، آدم علیہ السلام سے لے کر اور قیامت تک، ان میں سے ایسی جماعت ہے، ایک بڑی جماعت، یہدون بالحق، جو حق بات کی نہ صرف یہ کہ حق بات کو خود قائم ہے اس پر، بلکہ دوسروں کو بھی حق بات دکھاتی ہے، حق کا راستہ دکھاتی ہے وہ جماعت، وہ امت، وہ قوم، اور اپنے زندگی کے جتنے معاملات ہیں وہ حق کے مطابق انصاف کرتے ہیں۔ اس میں قومی، لسانی، برادری، علاقائی یہ جذبے ان کے آڑے نہیں آتے، نہ وطنیت، اور یہ وہ حق کی بات کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا، اے ایمان والو اللہ کے لیے انصاف کے ساتھ کھڑے ہو جانے والے ہو جاؤ، اور کسی قوم کی مخالفت اور ان کے ساتھ تمہاری جو پرخاش ہے، قد ہے، وہ تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم انصاف سے ہٹ جاؤ۔ اعدلوا هو اقرب للتقوی، تم نے انصاف کرنا ہے اور حق لگتی بات کرنی ہے، خدا لگتی بات کرنی ہے، چاہے اس میں اپنا نقصان ہو جائے یا نفع ہو جائے، اس سے تمہیں غرض نہیں ہونی چاہیے۔ خدا کی حق پرستی، انصاف پرستی کی بات کرنی ہے۔ وہ میں ایسے لوگ ہیں، ہر زمانے میں ہوتے ہیں، اس لیے کوئی زمانہ بھی خیر والے لوگوں سے خالی نہیں ہوتا۔ یہ جو عام طور سے بات کی جاتی ہے زمانہ بڑا خراب ہے، کوئی بندہ ٹھیک نہیں اس وقت آپ کو دکھائی دے گا، وہ ہمارا ایک محدود سا تجربہ ہوتا ہے۔ ہم نے جس کو بھی دیکھا اس نے ڈنگی مارا، دغا کیا، فریب کیا ہمارے ساتھ، تو ہم کہتے ساری دنیا فراڈی ہے، جھوٹ ہے۔ اور جس کو 4 آدمی اچھے مل گئے تو وہ کہتے سارے لوگ ہی ٹھیک ہیں، کوئی برا ہے ہی نہیں۔ تو انسان کا اپنا بیچارے کا محدود سا ایک دائرہ علم ہوتا ہے، جیسے کنویں کا مینڈک ہوتا ہے، اسی میں رہتے ہوئے وہ فیصلے کرتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا چونکہ علم تو کامل ہے اور ہر چیز کو پوری انسانیت کی تاریخ پر اس کا علم نظر ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والا آخری انسان، تو فرمایا کہ ایسا نہیں ہے، لوگوں میں حق بات والے اچھے لوگ ہیں اور رہیں گے تاں کہ قیامت آ جائے۔ قیامت کے قریب جا کے ایسا ہوگا کہ خیر بہت غالب آ جائے گی، کوئی شر نہیں رہے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ، امام مہدی کا زمانہ جو ہے، اس میں 100% اسلام پھیل جائے گا، ہر گھر میں پہنچے گا، ہر جگہ پہنچے گا، ہر فرد تک پہنچے گا۔ لیکن پھر اس کے بعد پھر شر آ جائے گا، اور قیامت جو قائم ہوگی، لا تقوم الساعة الا على شرار الخلق، سب سے بدترین لوگ جو اس انسانیت میں ہوں گے ان پر قیامت قائم ہوگی، اور وہ ہر چیز کو بھول چکے ہوں گے، خدا کو، رسول کو، قیامت، اس کو، آخرت کو، جنت کو، جہنم کو، بالکل جانوروں کی زندگی ان کی ہو جائے گی، ان پر قیامت قائم ہوگی۔ تو اس سے پہلے یہ معاملات چلتے رہتے ہیں، اچھے برے سب ساتھ ساتھ چلتے رہتے ہیں۔ تو ہر زمانے میں اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، برے بھی ہوتے ہیں۔ ہمارا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اچھا ملا نہیں کوئی، اس لیے ہمیں شکوہ ہوتا ہے کہ اچھا کوئی نہیں ہے، ورنہ اچھے لوگ ہوتے ہیں۔ آج بھی الحمدللہ امت مسلمہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین سارا محفوظ ہے، قرآن پاک کے الفاظ محفوظ ہیں، حدیث پاک کے الفاظ محفوظ ہیں، اور ان کے جو معنی ہے، مسائل ہیں، وہ سب محفوظ ہیں۔ اسی طریقے سے اس دین کی جو حقیقت ہے وہ بھی محفوظ ہے، آج بھی ہے۔ کوئی تلاش کرنے والا ہو تو اسے اللہ تعالیٰ عطا بھی فرماتے ہیں۔ سے فرمایا کہ ہماری مخلوق میں سے ایسی قوم ہے، ایسی امت ہے جو یہدون بالحق وبہ یعدلون، جو خدا لگتی بات کرتی ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم مجمعین کو حضور نے مخاطب کر کے فرمایا کہ یہ آیت تمہارے حق میں آئی ہے، یعنی تمہارے حق میں آنے کا مطلب یہ ہے کہ تم اس کا اعلیٰ فرد ہو۔ جیسے ہیرا تو ہیرا ہی ہوتا ہے، لیکن اس میں بھی بہت فرق ہوتا ہے، کوئی ہو سکتا ہے کوئی لاکھوں میں ہو، کوئی کروڑوں میں، کوئی بہت بڑی قیمت کا ہیرا ہو۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین جو ہیں وہ تو ہیرے تھے اعلیٰ پیمانے کے، باقی اس کے بعد بھی ہیرے موجود ہیں انشاءاللہ، امت میں ہمیشہ سے چلے آ رہے ہیں اور آج بھی ہیں۔ آگے فرمایا والذین کذبوا بآیاتنا سنستدرجهم من حیث لا یعلمون، کہ جو لوگ صحیح بات نہیں کرتے، انصاف کی زندگی نہیں گزارتے،
اور اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کی زندگی گزار رہے ہیں، ان کی زندگی میں اللہ کے احکامات نہیں ہیں، نہ عقیدے کے اندر، نہ عمل کے اندر، نہ ہی معاشرت کے اندر، نہ ہی اخلاقیات کے اندر، کہیں بھی اللہ نہیں ہے ان کی زندگی میں. تو ہو سکتا ہے ہم انہیں دنیا کی ترقی دیں، بلکہ ہو سکتا کیا دیں گے. لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد. کافر لوگ دنیا میں دندناتے پھر رہے ہیں تو تمہیں دھوکہ نہ لگ جائے. اللہ نے پہلے بتا دیا کہ کافروں کو میں ایسا کچھ کرنے والا ہوں ان کے ساتھ، تمہیں دیکھو خیال رکھنا ہے. یہ ایسی بات ہے جیسے ہمارے گھر میں کوئی بچہ مہمان آیا ہو، کوئی بھانجا ہو، ہمارا نواسا ہو، کچھ بھی ہو، تو وہ رخصت ہونے کا اس کا وقت ہو، یا ویسے ہی آپ اس کو چونکہ مہمان ہے تو آپ اس کو ذرا زیادہ اکرام کرتے ہیں، تو آپ اپنے بچوں کو الگ سے سمجھا دیتے ہیں کہ دیکھو میں اس کے لیے چیز لانے والا ہوں، تم نے خاموش، خبردار تم نے کوئی گڑبڑ کی تو اگر تم نے ایسا کچھ کیا تو پھر اس بچے کا دل جو ہے وہ دکھ جائے گا. تو اللہ تعالیٰ اپنوں کو یہ سمجھا رہے ہیں لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، کہ کافر جو دنیا میں گھومتے پھرتے ہیں، دندناتے پھرتے ہیں، ہواؤں فضاؤں خلاؤں پہ قبضے کر لیے، یہ کر لیا وہ کر لیا، اس سے دھوکے میں نہ پڑنا کہ سمجھو کہ ہاں یہی اصل لوگ ہیں، یہی کامیاب لوگ ہیں. نہ متاع قلیل ثم مأواہم جہنم وبئس المہاد. تھوڑا سا سامان ان کو دے دیا میں نے، تھوڑا سا. زندگی دنیا کی ہے کتنی سی، آخرت کے مقابلے میں تو اگر آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کا زمانہ بھی لگا لیا جائے تو کتنا بنے گا؟ 1000 سال، 10,000 سال بن جائے گا، اور کتنا بن جائے گا. تو یہ تو آخرت کے مقابلے میں تو کچھ بھی نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ تقابل جو ہوتا ہے، آپس میں کمپیریزن ہوتا ہے، وہ تو دو محدود چیزوں کا آپس میں ہوتا ہے. سمندر کے قطرے سے پھر بھی نسبت ہے، کیونکہ سمندر بہرحال ایک حد کے اندر ہے، اگرچہ اس کی حد ہمیں نہیں پتہ، لیکن قطرہ اور سمندر پھر بھی ایک نسبت رکھتا ہے. لیکن آخرت کی زندگی اور دنیا کی زندگی تو کوئی نسبت نہیں رکھتی. اس لیے فرمایا متاع قلیل، بہت تھوڑا سا سامان ان کو دیا. ثم مأواہم جہنم، تم دیکھتے نہیں ہو کہ اس کے بعد ان بیچاروں کے لیے کیا ہے؟ جہنم ہمیشہ ہمیشہ کا ان کا ٹھکانہ ہے. تو کافروں کو فرمایا کہ دیں گے ہم، اور یہ بھی فرمایا وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ وَزُخْرُفًا إِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ. کہ اگر ہمیں لوگوں کے اگر سب لوگوں کا ایک جیسا کچھ نہ کچھ برابر نظم نہ رکھنا ہوتا تو لجعلنا لمن یکفر بالرحمن، جو خدا کا منکر ہے ہم ان کے گھروں کی چھتیں، ان کی سیڑھیاں، ان کے دروازے، ان کی کھڑکیاں سب سونے چاندی کے بنا دیتے. اتنا دیتے ان کو، کیونکہ اگر کافر کو ساری دنیا بھی دے دی تو کیا دیا؟ کچھ بھی نہیں دیا. ہمیں جو اللہ نے کلمہ دیا ہے وہ اس پوری دنیا کے سونوں سے، خزانوں سے بڑھ کر ہے. اس کی قدر تب پتہ چلے گی جب کافر قیامت والے دن یہ خواہش کرے گا کاش مجھ سے دنیا بھر کا سونا لے لیا جائے، زمین بھر دی جائے سونے سے، اور مجھ سے لے لو اور مجھے جہنم سے بچا لو. تو اللہ تعالیٰ اس کلمے کی برکت سے انسان کو بچائیں گے. اس لیے فرمایا مومن تو غریب ہو ہی نہیں سکتا، چاہے اس کے پاس ایک پھوٹی کوڑی نہیں ہے، وہ امیر ترین آدمی ہے اس دنیا کا. کافروں کے بڑے بڑے جو دنیا کے امیر ترین لوگ ہیں، امیر کبیر لوگ ہیں، وہ سب اس کے جوتوں کی خاک بھی نہیں ہے مسلمان آدمی کے. تو کافر کو کیا دیا اللہ تعالیٰ نے؟ دنیا اگر ساری بھی فرمایا دے دیں تو پھر بھی تمہارا مجھے مسئلہ ہے کہ تم لوگ ڈگمگا جاؤ گے. تم کہو گے یہ کیا ہو گیا، ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ کو ماننے والے ہیں، اور یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، کافروں کے ساتھ یہ مدد یہ مدد یہ مدد، ہمارے ساتھ کچھ بھی نہیں ہے. ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ کافروں کے ساتھ یہ کچھ ہو رہا ہے. تمہارے ڈگمگانے کا خطرہ ہے، ورنہ ہم ایسا بھی کر دیتے. ان کے ساتھ اتنا دیتے کہ بس حد ہو جاتی، لیکن نہیں کیا. بہرحال کچھ نہ کچھ تو دیں گے، دیا ہے. فرمایا لیکن اس کو یہ نہ سمجھو کہ ہم ان سے راضی ہیں. والذین کذبوا بآیاتنا سنستدرجهم من حیث لا يعلمون، جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، ہماری نشانیوں کو، ہم ان کو ڈھیل دیتے ہیں، لمبا چھوڑ دیتے ہیں، اور پھر ان کو وہاں سے پکڑیں گے آہستہ 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 جہاں سے ان کا خیال بھی نہیں ہے. مست ہو جائیں گے، غافل ہو جائیں گے، غفلت میں چلے جائیں گے، ایک دم پکڑا جائے گا ان کو.
وَأُمْلِي لَهُمْ، اور میں ان کو ڈھیل دیتا ہوں، بے شک میرا داؤ پکا ہے۔ یہ نہ سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ غافل ہو گئے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ، کہ اللہ تعالیٰ کو ہرگز کبھی بھی بھول کر بھی کبھی بھی خیال میں بھی نہ لانا کہ اللہ ظالموں سے غافل ہو گیا ہے، اس کو پتہ نہیں دنیا میں کیا ہو رہا ہے، کون مسلمانوں کو ذبح کر رہا ہے، کون یہ کر رہا ہے، اس کو کبھی خیال میں بھی نہ لانا۔ حاشیہ خیال میں بھی یہ بات نہیں آنی چاہیے کہ اللہ کو پتہ ہی نہیں ہے، اللہ کہاں ہے، نعوذ باللہ من ذالک، یہ بات کبھی بھول کے بھی نہ سوچنا۔ لا تحسبن، نون تاکید کا ہے، ثقیلہ، یعنی اس میں بہت تاکید ہے کہ کبھی نہیں، ہرگز نہیں، اللہ کو گمان بھی نہیں کرنا۔ ایک ہے کہ سوچنا سمجھنا یا کہنا تو دور کی بات ہے، گمان بھی نہیں کرنا کہ اللہ غافل ہے۔ انما، بات اصل یہ ہے، یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار، کہ یہ دنیا امتحان گاہ ہے۔ امتحان گاہ میں کسی طالب علم کو پرچے میں غلط پرچہ سوال حل کرنے پہ روکا نہیں جاتا۔ ہاں بہت زیادہ اگر کوئی ماحول خراب کر رہا ہو درس گاہ کا، امتحان گاہ کا، تو پھر اس کو پکڑا جاتا ہے۔ اس لیے کفار جب ایک حد سے بڑھ جاتے تھے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب بھی آتا رہا دنیا میں، لیکن مجموعی طور پر کفر کی سزا دنیا میں نہیں ہے اور ہو بھی نہیں سکتی، اس لیے کہ ایک نماز چھوڑنے پر جو سانپ ڈستا ہے انسان کو، مسلمان کو، اس کے بارے میں فرمایا کہ اگر زمین پہ ڈس دے تو سارا سبزہ غائب ہو جائے۔ تو کافر کی سزا دنیا میں کیسے ہو سکتی ہے؟ کفر کی سزا بھی دنیا میں نہیں، ایمان کی جزا بھی دنیا میں نہیں ہے، دنیا اس کا محل ہی نہیں ہے۔ فرمایا ہم ان کو ڈھیل دیتے ہیں، لیوم تشخص فیہ الابصار، اس دن جس دن آنکھیں چڑھ جائیں، ان قیامت کا دن، وہ ہم نے رکھا ہے، اس میں ہم پھر خوب سزا دیں گے۔ اور اس جہان میں اتنی استعداد ہے کہ وہ جہنم کو اٹھا سکتا ہے، یہ جہان نہیں اٹھا سکتا۔ یہ تو جہنم کا ایک گلاس اگر پانی کا یہاں ڈال دیا جائے تو زمین ساری جل کے بھسم ہو جائے، اور نہ اس میں جزا اٹھانے کی صلاحیت ہے کہ اگر حور کا ایک دوپٹہ جو ہے وہ لہرا دیا جائے تو دنیا ساری مہک جائے۔ تو دنیا رکھنی اللہ نے مہکا، اس کو جنت تھوڑی بنانا ہے۔ اس لیے یہاں کی اس جہان میں اتنی استعداد نہیں ہے کہ یہ جزا اور سزا کو اٹھا سکے، لہذا فرمایا کہ اس کا انجام آگے رکھا ہے میں نے۔ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، میں ان کو ڈھیل دوں گا لیکن میرا داؤ پکا ہے۔ إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ، تیرا رب گھات لگائے بیٹھا ہے۔ جیسے سنائپر شوٹر ہوتا ہے نا، وہ نظر نہیں آ رہا ہوتا کہاں ہوتا ہے، لیکن اس کی نظر بہت پکی ہوتی ہے، اس کو بہت نظر آ رہا ہوتا ہے، جہاں اس نے لگانا ہے نشانہ اس کو خوب نظر آ رہا ہوتا ہے، اور جب لگانا ہے جیسے لگانا ہے اس کو سارا پتہ ہوتا ہے۔ تو یہ تو انسان کی بات ہے، اس کی انسان کی تو ایکوریسی بہت کم ہوتی ہے، ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا تو علم لا یضل ربی ولا ینسا، اللہ کے علم میں تو ذرہ بھی جو ہے وہ ہزارویں کروڑویں اربویں کھربویں حصے میں بھی، سیکنڈ کے حصے میں بھی، اور جو آپ کے پیمانے ہیں پیمائش کے، اس میں بھی فرق نہیں آ سکتا۔ اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، ایک گھڑی بھی، ایک ساعت بھی، ایک سیکنڈ بھی آگے دائیں بائیں نہیں۔ ان کیدی متین، فرمایا میرا داؤ پکا۔ آگے پھر مشرکین نے مکہ کو دعوت دی ہے، دعوت فکر دی ہے کہ کچھ خیال کرو۔ تم کہتے ہو کہ حضور مجنون ہے، نعوذ باللہ من ذالک، کہ مجنون ایسے ہوتے ہیں؟ وما هو بقول شاعر، شاعر کے ایسے ہوتے ہیں؟ وما هو بقول کاہن، کہ کاہن ایسے ہوتے ہیں کہ ایسا کلام لاؤ تو صحیح، تمہارے ہاں کاہنوں کی منڈی لگی ہوئی ہے، تمہارے یہاں شاعروں کی ایک پوری جو ہے وہ جماعت ہے، تو لے آؤ ایسا کلام، لے آؤ ایسا نظام، لے آؤ ایسے احکامات، لے آؤ ایسی شریعت سامنے لا کر دو تو صحیح، پھر جا کے بات بنے، ورنہ تم محض دعوے پہ دعویٰ کیے جا رہے ہو اور جھوٹ پہ جھوٹ بولے جا رہے ہو۔ اولم یتفکروا، کیا غور نہیں کرتے؟ ما بصاحب من جنہ، ان کے جو صاحب ہیں یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو کوئی جنون نہیں ہے، وہ تو عقل مندوں کے سردار ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے عقل کے 100 حصے کی 99 حصے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عطا فرمایا۔ ان هو الا نذیر مبین، حضور تو سیدھے سیدھے کھلے کھلے ڈرانے والے ہیں، تو کیا مجنون آدمی، جو کم عقل آدمی ہے، وہ ایسے کر سکتا؟ وہ بیچارہ تو اپنے انجام سے باخبر نہیں ہوتا، چاہے جائے کہ وہ انسانیت کو اور قوموں کو اور امتوں کو ڈرائے کہ تمہارے ساتھ یہ ہونے جا رہا ہے۔ تو کچھ تو ہوش کے ناخن لو۔ اولم ينظروا فی ملکوت السماوات والارض، فرمایا کہ انہوں نے کبھی اس بات پہ غور نہیں کیا، اللہ تعالیٰ کی جو سلطنت ہے زمین و آسمان میں، وما خلق اللہ من شیء، جو چیزیں اللہ نے پیدا کی ہیں، چلو اس پہ غور نہ کریں، لیکن کم سے کم اتنا سوچ لیں
کہ انسان اس دنیا میں جو آیا ہے تو ہر انسان دیکھتا ہے کہ اس کی بساط لپیٹی جاتی ہے. دادا پہلے چل دیا، پھر باپ چل دیا، پھر پوتا بھی اپنے وقت پر دادا بنا اور چل دیا. تو یہ سب کچھ چل چلاؤ کا ماحول ہے. تو یہ ایک دن یہ کائنات بھی چل جائے گی. مکان بناتے ہیں بڑا مضبوط قسم کا، بڑا خوبصورت قسم کا، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ وقت اس کو ڈھا دیتا ہے. پھر لوگ کہتے ہیں کھنڈر بتاتے ہیں عمارت حسین تھی، کھنڈر ہی رہ جاتے ہیں. تو یہاں تو ہر چیز کا انجام تباہی ہے، ختم ہو جانا ہے. تو یہ جو پورا جہان بنا ہوا ہے یہ بھی ختم ہونے جائے گا. ان یکون قد اقترب اجلہم، ان کی انفرادی زندگیاں جو ہیں وہ بھی بہت قریب آ گیا کام. اور مجموعی طور پہ اس کا جو نظام ہے دنیا کا، اس کا بھی قیامت قریب آ گئی. فبأی حدیث بعدہ یؤمنون. اور یہ بات قرآن پاک جتنی کھول کھول کر بیان کرتا ہے، اتنی کوئی اور کتاب بیان نہیں کر رہی. جیسے قرآن پاک میں جو احکامات ہیں وہ تو 500 آیات ہیں، باقی تو ساری واعظ و نصیحت ہے. ہر پارہ، ہر آیت جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے واعظ ہے، واعظ کی ایک کلمہ ہے، پیغام ہے. تو اس سے بڑھ کر کون سی کتاب ہے یا کون سی بات ہے جس کا انتظار ہے ان کو؟ فبأی حدیث بعدہ یؤمنون. اس کے بعد کس بات پر ایمان لائیں گے؟ ان کو چاہیے تھا کہ اب تک ایمان لے آتے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.